أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمین۔ بلند آواز کے ساتھ درود شریف اور سنائیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد رسول اللہ صلاۃ والکرم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، میں اب آپ کی بستی کا ہی ہو گیا ہوں، تقریباً 1 سال ہو گیا مجھے یہاں رہتے ہوئے، اور لگ بھگ ہر گھر میں ایک بار ملا شریف پڑھ چکے ہیں اب تک، شاید کوئی گھر رہ گیا ہو۔ تو ہمیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، باہر سے علماء اکرام آئے ہیں، انشاءاللہ انہیں آج ہم پورا مکمل طور سے سنیں گے۔ اب صرف ذاکرین کی فہرست میں نام اپنا لکھوانے کے لیے میں آپ حضرات تک آیا ہوں۔ بہت لمبی چوڑی تقریر آج نہیں کریں گے، 10 یا 15 منٹ بہت مختصر انداز میں تھوڑی بہت 4-6 باتیں آپ سے کرنے کے لیے غرض سے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، آمین۔ مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے استاد محترم یہاں تشریف فرمائے حضرت علامہ قاری محمد اکرم صاحب قبلہ، اللہ پاک حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں پیدا فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم فرمائے۔ نقیب اہل سنت جناب مولانا شاداب رضا ہمارے بھائی ہیں، بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت ہماری بستی میں آج تشریف فرما ہوئے ہیں، ورنہ الحمدللہ پورے ہندوستان میں یہ نظامت کرنے کے لیے شہر شہر ڈگر ڈگر جاتے ہیں، اور بڑی مقبولیت ہے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں پیدا فرمائے، آمین۔ علماء اکرام ہیں انشاءاللہ، حضرت سب کے نام آپ کو بتا چکے ہیں، سب کو ایک ایک کر کے سنیں گے۔ اب میں تقریر کی ابتدا سے پہلے نعت شریف کے 2-3 شعر پڑھیے انشاءاللہ۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ حضرات واقعی سننا ہی چاہ رہے ہیں کہ یا خالی بس بیٹھے ہیں یا جلسہ۔ دیکھیے، جلسہ سننا اور جلسہ دیکھنا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ کچھ لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں کہ دیکھیں تو امام صاحب نے انتظام کیسا کیا ہے، یا کمیٹی والوں نے کیا کیا کر لیا دیکھیں تو۔ کچھ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں۔ اب چیک کریں گے ان شعروں سے، اور سننا بڑے اشاروں میں شعر ہیں۔ شعر ہے کہ دنگ ہیں سب دیکھ کر، سمجھ میں آئے تو پھر مجھے داد سے نوازنا۔ دنگ ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سننا، دنگ ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا۔ زندہ باد، بے شک سبحان اللہ۔ اچھا، قمر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قمر کہتے ہیں چاند کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے جھولے سے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ دنگ ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک طرف مکہ کی سرحد، اب خواہش دیکھیں، یہ دعا ہے میری، کاش اللہ پاک قبول فرمائے، آپ بھی اس دعا میں شریک ہونا۔ اور شعر دیکھنا کہ ایک طرف مکہ کی سرحد، ایک طرف شہر نبی۔ سمجھ میں آیا ہو؟ اگر سمجھ میں آیا ہو تو بولیں تھوڑا سا۔ تھوڑا سا کا مطلب ہوتا ہے تیز بولنا ہے، تو بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک طرف مکہ کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر، آدھا ادھر آدھا۔ باپا زندہ باد، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوثی ورا، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری سبحان اللہ۔ ایک طرف مکہ کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکہ کی سرحد، ایک طرف شہر نبی،
کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور چاند کیا ہے؟ آخری شعر. چاند کیا ہے؟ چاند کیا ہے؟ آسماں کو بھی اگر کہتے حضور. چاند کیا ہے؟ آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، ہوتا وہ بھی ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. اچھا مزہ آیا آپ کو شعروں میں؟ اور سنائیں کیا؟ اور سننا چاہ رہے ہیں؟ اچھا آپ تقریر ہی سنائیں گے. اب سنیں پھر. اللہ پاک کی قرآن شریف میں جو میں نے تھوڑی دیر 10-5 منٹ ہے میرے پاس، زیادہ وقت نہیں، کیونکہ باہر سے علماء آئے. میں تو کسی بھی دن مدرسے میں آ کے آپ بلا لو گے، گھر پہ بیٹھ کے اکیلے میں میلاد سنا دیں گے. یہ باہر سے علماء آئے، انشاءاللہ انہیں سنیں گے. اولیاء اللہ کے تعلق سے یہ محفل ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں. اللہ والے ہمیشہ پرہیزگار ملیں گے. یہ نہیں کہ ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں تو 10 میں انگوٹھیاں، گلے میں بڑی سی مالا ڈال لی، ہرا چولا پہن لیا، گھر گھر گھوم رہے ہیں کہ ہم اللہ والے اللہ والے. وہ اللہ والے نہیں ہوتے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، ان کی پیشانی میں سجدوں کی طرف ہوتی ہے، زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، دل میں قرآن ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگا کرتے ہیں. اچھا ہم جو ہیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا پتہ ہے اولیاء اللہ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ نسبتوں سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. اولیاء اللہ کی محبت کا پتہ ہے ایک بڑا فائدہ میں آپ کو بتاؤں. مثلا جیسے اب سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم، یہاں آپ نے ہیٹر جلا دیا. یہ مولانا شاداب صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ہمارے استاد محترم تشریف فرمائیں. یہاں آپ نے ہیٹر لا کر جلا دیا تاکہ یہ اپنے ہاتھوں کو اس پر سیک سکیں، کچھ گرمی انہیں مل جائے، سردی سے راحت ملے. اب سننا، وہ ہیٹر آپ کے لیے تو نہیں آیا تھا؟ آپ کے لیے آیا تھا یا علماء کے لیے آیا تھا؟ علماء کے لیے آیا تھا. لیکن آپ علماء سے دور تھے تو آپ کو اس کی آگ نہیں ملے گی. آپ چل کر علماء کے قریب آ گئے تو آپ کو اس کی گرمی کچھ محسوس ہو جائے گی. علماء کے نزدیک آنے سے جب دنیا کی آپ کو پریشانی سے نجات مل سکتی ہے تو اولیاء اللہ کی محبت اگر دل میں بسا لو گے تو دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھو ولیوں کی محبت سے دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اچھا ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو انسان ہیں. اولیاء اللہ کی محبت کی وہ طاقت ہے کہ اللہ پاک نے کتوں کو بھی جنتی بنا دیا ہے. کس کو جنتی بنایا اللہ نے؟ حالانکہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا اور کتا تو ویسے بھی ناپاک ہوتا ہے. لیکن سنیں قرآن شریف میں اللہ پاک نے 15ویں پارے میں کیا فرمایا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اب سنیں یہ بس ایک چھوٹا سا قصہ قرآن شریف کے حوالے سے. 15واں پارہ کبھی پڑھ کے دیکھنا قرآن شریف میں. ایک جماعت تھی جس جماعت کا نام تھا اصحاب کہف. کیا نام تھا؟ بلند آواز سے بول کے بتائیے کیا نام تھا؟ اصحاب کہف. اصحاب کہف میں یہ کتنے لوگ تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ 3 لوگ تھے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگوں نے کیا ہمارے رب نے قرآن شریف میں بھی ارشاد فرمایا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی تو بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب نے قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. یہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. رب نے آگے فرمایا نہیں 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 نہیں. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. یہ 3 نہیں، یہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. یا تو 3 تھے یا 5 تھے. اور آگے فرمایا سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو 3 باتیں ہو گئی. کتنی باتیں ہو گئی؟ یا تو 3 تھے چوتھا کتا تھا، یا 5 تھے چھٹا کتا تھا، یا 7 تھے 8واں کتا تھا. اصحاب کہف کا وہ برکت ہے، ان کا نام لکھ کر اگر اپنے گھر کے دروازے پہ ٹانگ دیا جائے تو اس گھر میں کبھی بلائیں نہیں آتی.
یہ کون تھے؟ یہ اللہ والوں کی ایک جماعت تھی، اللہ کے سب ولی تھے ساتھ کے ساتھوں۔ یہ بنی اسرائیل کے وقت میں ہے، بنی اسرائیل کے وقت میں ایک بڑا ظالم بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس بادشاہ نے ایک فرمان نافذ کیا، اس نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، سب مشرک ہو جاؤ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اچھا کبھی دنیا پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ والے نہ ہوں اور صرف مشرکین دنیا پہ رہتے ہیں؟ اللہ والے تو ہر وقت میں ان کی جماعتیں دنیا پہ موجود رہتی ہیں۔ اگر اللہ والے نہ ہوں تو پھر تو قیامت آج ہی آ جائے۔ یہ ان کے قدموں کا ہی تو صدقہ ہوتا ہے جو پریشانیاں بچی ہوئی ہیں ہم سے، ہم پریشانیوں سے دور ہیں۔ تو کہا کتنے لوگ تھے؟ یہ 7 تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب جو بادشاہ تھا اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، جس نے بھی اللہ کا نام لیا بادشاہ نے اسے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب ان 7 لوگوں نے سوچا کہ چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، کہیں غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، کہیں جنگل میں جاتے ہیں، غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ یہ انتشار نہ کریں، 10 منٹ کی میری تقریر ہے، اس میں بھی انتشار کر دو گے تو نہ مجھے مزہ آئے گا نہ آپ کو۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ نے ظلم کرنا شروع کیا۔ یہ 7 نے سوچا چلو جنگل چلے جاتے ہیں، کہیں چھپ جاتے ہیں، کہیں تو پناہ ملے۔ چلتے ہوئے گئے، چلتے ہوئے گئے، چلتے ہوئے گئے، غار میں جا کر پناہ لیے۔ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اب انہوں نے سوچا یہ کہیں ایسا نہ ہو کتا بھونکنے لگے، بھونکنے لگے، یہ شور مچا دے اور بادشاہ کے سپاہی ہمیں آگے پکڑ لیں، اس کتے کو بھگانے لگے۔ یہ کتے کو بھگاتے ہیں کہ کتا کہیں ایسا نہ ہو ہمیں پکڑوا دے۔ تو کتے نے کیا جواب دیا؟ کتے نے کہا اللہ والو سن لو، میں بھونکتا جو ہوں وہ غیروں کو لے کر بھونکتا ہوں، انہیں پھنسواتا ہوں۔ تم اللہ والے ہو، میرے دل میں تمہاری محبت ہے، جہاں تم جاؤ گے، جس حال میں تم رہو گے اسی حال میں میں بھی رہنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتا انسان نہیں ہے۔ کتے نے اللہ والوں سے محبت کر لی۔ یہ اللہ والے جو تھے غار کے پاس میں آ گئے اور غار کے نزدیک آ کر یہ اللہ والے جو تھے اس غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کے اندر جا کر لیٹ گئے۔ کتا جو تھا غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ کتا جو تھا غار کے دروازے پہ اپنے ہاتھوں کو ٹکا کر بیٹھ گیا انتظار میں، کہیں کوئی ایسا نہ ہو انہیں پریشان کرنے کے لیے کوئی آ جائے۔ اچھا اللہ والوں کے کتے جو ہوتے ہیں وہ بھی کمال ہوتے ہیں۔ وہ غوث اعظم کے بارے میں کسی نے نہیں کہا ہے، وہ اعلیٰ حضرت نہیں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ یاد ہے کسی کو وہ شعر؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ بلند آواز سے بولیے، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اچھا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہم پھنس گئے یار، ملا شریف میں بیچ میں بیٹھے پڑے نکل کے جا نہیں سکتے، اور قسم سے اللہ والوں کا ذکر پھنسنے کے لیے نہیں، پھنسے ہوئے کو نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ اب وہ کتا جو تھا وہ غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ یہ میں پتا قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی تفسیر آپ کو سنا رہا ہوں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتا بیٹھ گیا غار کے دروازے پہ، اب وہ اندر سو رہے ہیں۔ کسی نے کیا کیا؟ بادشاہ کو جا کر خبر کر دی کہ کچھ لوگ ہیں جو تمہارا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کو ماننے ہیں اور غار میں جا کر چھپے ہوئے ہیں، انہیں پکڑ لو یا قتل کر دو۔ اب اچھا اللہ سے جو ڈرا کرتے ہیں وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتے؟ انہیں دنیا میں کسی کا خوف ہوتا؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اللہ فرماتا ہے انہیں کسی کی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں، وہ ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ آج کل تو معاملے اسی میں خراب ہوئے پڑے ہیں ہمارے۔ بولے یار یہ کام بھی کر لو، شادی ہو رہی ہے بچے کی، ڈی جے لگا لو ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ڈی جے نہیں لگا تو شادی میں مزہ نہیں آئے گا۔ بولے اس کے یہاں تو ہم خوب ناچے تھے، ہمارے یہاں نہیں لگے تو وہ لوگ کیا کہیں گے۔ ان لوگوں نے بھی وہ 4 لوگ مل جائیں تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کہو گے کیا، آج کہی دو، 4 لوگ کیا کہیں گے۔ اس بارے میں بھی بڑا معاملہ خراب ہے۔ کوئی بھی کام کرو نا یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے، اپنے کام کرنے کے بعد یہ دیکھو کہ ہمارا یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارے اس کام سے دین کا فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے، ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔
یہ سوچ کر کام کرو، یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں۔ اب لوگوں نے جا کر شکایت کر دی کہ بادشاہ پکڑ لو۔ بادشاہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس نے حکم دے دیا ایک مستری کو بلا کر کہ غار کے دروازے پہ ایک دیوار بنا دو۔ بولے نہ باہر آئیں گے نہ بچیں گے، تو اندر مر جائیں گے۔ ایک دیوار بنا دی جائے۔ اچھا دیوار بنانے کا ٹھیکہ جنہیں ملا وہ بھی ایک اللہ والے تھے، وہ بھی اندر سے مسلمان تھے۔ دیوار بنانے کا جنہیں ٹھیکہ ملا، انہوں نے جب دیوار بنانے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک تختی پہ ساتوں کے نام لکھے اور تختی کو دیوار کے اندر ایک صندوق میں رکھ کر دبا دیا، اور اس کے نیچے یہ بھی لکھ دیا کہ میں ایک تختی اور لکھتا ہوں جس کو بادشاہ کے خزانے میں جمع کر دیتا ہوں۔ ان کے نام یہ ہیں، ساتوں کے نام لکھ دیے گئے۔ دیوار بنا دی گئی، دیوار بند کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتے گزرتے کتنا وقت گزرا؟ 309 سال۔ کتنے سال گزرے؟ حکومتیں بدل گئی، بادشاہتیں بدل گئی، لوگ آئے لوگ چلے گئے، لوگ پیدا ہوئے لوگ مر گئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، زمانے کا نظام بدلتا چلا گیا۔ 309 سال کا عرصہ گزرا۔ اب 309 سال کے بعد میں ایک نیا بادشاہ جو بنا وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشنی غوث الورا محمد حسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ محترم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت العلامہ علامہ مولانا حسرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث البرا علامہ حضرت حسین صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت تو آ گئے، اب بتاؤ بات پوری کریں یا ختم کر دیں یہیں پر؟ اچھا سمجھ رہے ہو تھوڑی بہت، یا یہ ہے کہ مولانا تم تو پڑھے رہو، ہم سمجھیں یا نہیں سمجھیں وہ ہماری مرضی ہے؟ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اگر سمجھ رہے ہیں تو کوئی ایک آدمی بتاؤ بات چل کون سی رہی ہے؟ بتاؤ پھر بتاؤ ہم کہاں تھے؟ انہوں نے پکڑی بات۔ سن لیں، اب تھوڑا خاموش ہو جائیں، بلند آواز سے ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ۔ ایک نیک بادشاہ بنا کتنے سال کے بعد؟ 309 سال کے بعد۔ جو بادشاہ حاکم ہوا وہ نیک تھا، مسلمان تھا، دین عیسوی پہ چلنے والا تھا، لیکن اس وقت میں ایک مسئلہ ہو گیا۔ وہ ہم جب مردوں کو دفن کرتے ہیں تو وہ مٹی ڈالتے وقت دعا پڑھتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی مٹی سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ قرآن شریف میں بھی کئی جگہ یہ آیت آئی ہے، اس طریقے کی آیت ہے، کئی جگہ آئی ہے کہ ہمارا یقین بھی ہے کہ ہم جب مریں گے ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا، مردے کو زندہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ بلند آواز سے کہیے، کیا جائے گا۔ تو اس وقت میں ایک لوگوں کے اندر بیماری لگ گئی، لوگوں نے یہ انکار کر دیا، لوگوں نے ماننا ختم کر دیا کہ دوبارہ اللہ زندگی دے گا۔ لوگ کہتے تھے ایک بار مر گئے، جسم جلا دیا گیا یا جسم گل گیا، ہڈیاں گل گئیں، تو دوبارہ اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ جب ایک بار ختم ہو گئے دوبارہ زندہ کیے کیسے جائیں گے؟ تو نیک بادشاہ تھا، اس نیک بادشاہ نے جب یہ پریشانی دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا، مولا ان لوگوں کی ہدایت کا کوئی ایسا سامان بھیج دے، کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے، یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے کوئی ایسا ذریعہ بنا دے تاکہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ تو قادر مطلق ہے۔ ارے وہ تو مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہے، تو ایسوں کو بھی زندگی دے سکتا ہے جن میں کبھی جان ہی نہ رہی ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ جب اس بادشاہ نے دعا کی اللہ سے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دن بکریاں لے کر ایک چرواہا گیا اسی غار کے نزدیک، وہ دیوار تھوڑی سی کہیں سے ٹوٹ گئی، اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں۔ کتنے سال کے بعد میں؟ 309 سال کے بعد۔ 309 سال بے شک۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب اس نے دیوار کو ہٹایا تو دیکھا کہ ساتھ کے ساتھوں لوگ ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے ابھی ابھی سوئے ہو۔ عرصہ کتنا گزرا؟ 309 سال۔
جب دیوار ٹوٹنے کی آواز آئی تو ان لوگوں کی آنکھ کھل گئی. 309 سال کے بعد اٹھے. اب انہیں کیسا لگتا ہے؟ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے قرآن شریف میں 15ویں پارے میں پورا ذکر کیا اللہ پاک نے. انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہماری آنکھ ابھی لگی ہو یا ایک دن پہلے ہم سوئے ہوں. کیسا لگا؟ جیسے ابھی سوئے ہوں یا ایک دن پہلے ہم سوئے ہوں. اب وہ آپس میں ذکر کر رہے ہیں بھائی کب سوئے تھے؟ وہ کہتا ہے یار ابھی تو ہم لیٹے تھے. دوسرے نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سوتے سوتے ایک دن ہو گیا. کہا یار بھوک لگی ہے, یہ پیسے ہیں, بازار چلے جاؤ کچھ کھانا خرید کے لے آؤ. وہ جب بازار میں پہنچے, وہ سکہ جب دیکھا, بولے اس پہ تو دقیانوس بادشاہ کا فوٹو لگا ہوا ہے, اس کی تصویر ہے. اتنا پرانا سکہ, بھائی کہیں خزانہ مل گیا کیا؟ یہ تو 300-400 سال پرانا ہم نے سنا ہے اسلام کا کوئی بادشاہ گزرا ہے. اتنا پرانا سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اب انہوں نے حالات دیکھے, بولے یار زیادہ تر تو مسلمان نظر آ رہے ہیں. ہم جب کل سوئے تھے جا کر اس وقت تو یہاں کافر زیادہ تھے, ہمارے مارنے کی سازشیں ہو رہی تھی. ایک دن میں اتنا معاملہ بدل گیا, انہیں کیا پتا 309 سال گزر چکے ہیں. انہیں پکڑ لیا کہ بھئی تمہیں کہیں سے خزانہ ملا ہے, بتاؤ خزانہ ملا کہاں سے؟ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی. اب بادشاہ کو دربار سے جب بلایا گیا, ان کی بلاوا آیا, یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے. کہا کہ صاحب معاملہ یہ, ہم تو کل سوئے تھے آج اٹھے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 300 سال گزر گئے. بولے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ بولے وہ تو غار میں ہی ہیں. بولے چلو انہیں بھی بلاؤ. جب انہیں بلانے کے لیے پہنچے, انہوں نے سوچا لگ رہا ہے بادشاہ کو خبر ہو گئی, ہمیں پکڑنے کے لیے سپاہی آ رہے ہیں. یہ ادھر دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہماری حفاظت فرما, کوئی پریشانی آئے تو اپنے رب کو یاد کرنا, بزرگوں کی سنت ہے. کہا یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ادھر انہوں نے دعا شروع کی. یہ غار کے دروازے پہ پہنچے, سلام دعا کیا, کہا بھائی صاحب باہر آ جاؤ, یہ اللہ والے اس وقت بادشاہ بن چکے ہیں, نیک بادشاہ ہیں, انہوں نے تمہیں بلایا. بادشاہ کے دربار میں پہنچے, کہا معاملہ کیا کیا ہے؟ کہا تختی کو کھول کر دیکھا جائے. جب تختی کو کھول کر دیکھا گیا, اس پر تاریخ جو پڑی تھی وہ تاریخ 309 سال پرانی تھی, ساتوں کے نام لکھے ہوئے تھے. کہا دوسری تختی بادشاہ کے خزانے میں ہے. بادشاہ کا خزانہ کھولا گیا, پرانے خزانے میں 309 سال پرانی تختی مل گئی. بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ لوگوں دیکھ لو, جو میرا رب لوگوں کو 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, وہ اللہ مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے. زندہ باد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, سبحان اللہ. کہا کہ وہ اللہ مردوں میں جان رکھا. یہ مردہ ہی تو ہیں, 309 سال تک سوتے رہے. تو اللہ پاک جو 309 سال کے بعد دوبارہ سے, اچھا یہ قصے کہانی نہیں ہے, یہ قرآن شریف میں باضابطہ طور پہ صراحتاً لکھا ہوا ہے. قرآن شریف میں 15ویں پارے میں آپ دیکھنا, کسی دن ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا, سورت کے بعد, وہ سورت کہف جہاں سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد میں ہی دیکھنا. اب بات چل رہی تھی کتے کی, کتا بھی سوتا ہوا ہی رہ گیا. اب جب وہ کتا وہاں سوتا رہ گیا, اولیاء اللہ کی محبت میں اس قدر گرفتہ تھا کہ ان کی حفاظت کے لیے غار کے دروازے پہ آ گیا, تو یہ حکم بتا دیا گیا, لوگوں کو سمجھا دیا گیا. اللہ پاک نے اس کتے کی وہ شان بنا دی کہ اس کتے کو انسانی شکل دی جائے گی اور اس کتے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو آپ سوچیں, جب اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا بنی اسرائیل کا ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے, ہم تو افضل الامہ ہیں, ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی تمام نبیوں سے افضل ہے, ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو تمام ولیوں کا سردار ہے, ہم اس امت میں ہیں جس امت کو خیر الامم کہا گیا. بنی اسرائیل کا ایک کتا اولیاء اللہ سے محبت کے صدقے جب جنت جا سکتا ہے, تو ہمارا یقین ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی محبت میں انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے. زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو انسان ہیں اور نبی کی امت میں ہیں. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ, تم بہترین امت سے. جب ہم بہترین امت میں اولیاء اللہ سے ہم محبت رکھیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے. جنت کا شوق بھی رکھا کریں, یہ پتوں میں بات نہ اڑایا کریں کہ چلو جنت ہوگی مل جائے گی دیکھا جائے گا. جنت کا شوق رکھیں, ہمارے نبی خود جنت کا شوق رکھتے تھے, جہنم سے پناہ چاہتے تھے.
اولیاء اللہ کے مشن پہ چلیں. اب سنائیں گے انشاءاللہ علماء اکرام تشریف فرمائیں, ان کی تقاریر آپ سننا اور آخر تک رہنا بھی ہے. اور جیسا آپ ماحول بنایا ہے نا ایسے ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا تاکہ آخر تک آپ کو سب کو مزہ آتا رہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پاک اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم.